बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने जो है बिलियंस ऑफ लोगों को बचाया और कई मिलियंस लोगों को उसने मारा। हम बात करने जा रहे हैं फ्रेड्स हापर की। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह जो है इसने बिलियंस लोगों को जो है बचाया, ऑलमोस्ट 4 बिलियन पीपल। देखें, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो कि तमाम लिविंग जो एनिमल्स हैं, लिविंग जो जानदार हैं, पौधे हैं या जानवर हैं, उनके जिस्म का एक लाजमी जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। ये हमारे डीएनए और आरएनए के अहम हिस्से होता है। ये हमारे अमीनो एसिड्स को बनाते हैं, जो कि अमीनो एसिड्स फिर प्रोटीन बनाते हैं। ये हमारी हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ये नाइट्रोजन जो है हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम तो जो है पौधों से हासिल करते हैं, पौधों से या फिर किसी और जानवर हासिल करते हैं। जानवरों ने पौधों को खाया होता है। तो पौधे कहाँ से हासिल करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन को हासिल करते हैं ज़मीन से, ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन। लेकिन मसला ये है कि भाई कंटिन्यूसली एक ही ज़मीन में मुसलसल फसलें काश्त करने की वजह से ज़मीन के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फसलें येलो हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ जो है स्टंट हो जाती है और पैदावार जो है वो कम हो जाती है। तो अब नाइट्रोजन की पैदावार कम होगी तो डेफिनेटली क्रॉप्स कम होगी। क्रॉप्स कम होगी तो फिर उतने जो है जानदार कम होंगे, कि जानदारों के रहने के लिए जब खुराक नहीं होगी, खाने के लिए खुराक नहीं होगी, तो फिर जानदार स्टार्वेशन से उनकी डेथ हो जाएगी ना। तो मौजूदा जो ज़मीन है, अगर उस वक्त हाबर ने जो है ये एक प्रोसेस जो है इसको डिस्कवर ना किया होता तो लैंड जो है इसकी कैपेसिटी थी 4 बिलियन पीपल को सपोर्ट कर सकती थी। आज जो है दुनिया की आबादी 8 अरब है। तो 4 बिलियन जो पीपल हैं वो हापर प्रोसेस की मरहूल मेहनत जो है वो हैं इस दुनिया में। और आपके जिस्म के अंदर जो 50% नाइट्रोजन है, ऑलमोस्ट 50%, वो इसी हापर प्रोसेस से आई है। फ्रेड्स हापर ने जो है लेबॉर्ट्री के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन करा के अमोनिया बनाई थी। अमोनिया को जो है एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके एज अ नाइट्रोजन इस्तेमाल किया गया था, जिससे फसलों की पैदावार जो है बढ़ी थी। लेकिन नाइट्रोजन जो है फ़ज़ा के अंदर अल्लाह ताला ने 78% रखी है। लेकिन ये नाइट्रोजन इस शक्ल में है कि हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना तो हम इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही पौधे, क्योंकि नाइट्रोजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन के अंदर जो है 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज इनर नाइट्रोजन, वी कैन यूज़ इट। सिर्फ 2 प्रोसेस हैं जो कि इस नाइट्रोजन को जो है वो यूज़ होती है उन प्रोसेस के अंदर। एक तो है लाइटनिंग। जब गरज चमक होती है तो गरज चमक के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करे, नाइट्रोजन एटम बन जाए। नाइट्रोजन एटम जो है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दे। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फिर बारिश के पानी से मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो कि ज़मीन के ऊपर फिर हमारे पास नाइट्रिक एसिड की शक्ल में आता है। इस तरह वो नाइट्रोजन जो है पौधे उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट लाइटनिंग जो है वो हमेशा तो नहीं हो रही होती ना, वो तो कभी कभी होती है। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इससे हमें बहुत कम नाइट्रोजन मिलती है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इस नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं एक ऐसी शक्ल में जिसे प्लांट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्स करने का अमल ये भी एक स्लो प्रोसेस है। तो हमें अगर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगानी है तो हमें ऐड करना था ज़मीन के अंदर जो है एक्सटर्नली एक नाइट्रोजन का कंपाउंड, ऐसा नाइट्रोजन का कंपाउंड जो कि ईजिली पौधों के लिए अवेलेबल है। इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने फिर तैयारी करना शुरू कर दी। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स, उसने कहा था कि भाई अगर हम 1898 में आई थिंक उसने कहा था कि अगर हम 30 सालों के अंदर जो है नाइट्रोजन जो है कंपाउंड ना बना सके आर्टिफिशियली तौर पे, तो 30 सालों के अंदर जो है लोग जो है भूख से मरना शुरू हो गए थे। और उसने हल भी बताया था। हल उसने ये बताया कि दिस इज आवर जॉब, ये हम केमिस्ट की जॉब है कि हम किस तरह जो है फ़ज़ा के अंदर नाइट्रोजन जो है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने तो फ़िज़ा के अंदर रख दी है ना। अब ये उसने कहा कि अब हम केमिस्ट का काम है, हम लेबॉर्ट्री के अंदर जाएँ और वहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट्स करें।
اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے ٹرائی کیے. ایک سائڈ میں جو تھے اس نے نائٹروجن ہائیڈروجن کو مکس کیا تو دیکھا امونیا نہیں بنی. پھر جو ہے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو مکس کر کے سمندر کے اندر آئی تھنک دریا کے اندر جو ہے 300 فیٹ کی بلند گہرائی کے اندر وہ لے گیا تھا. پھر بھی جو ہے کچھ فائدہ نہ ہوا اسے. دیکھیں سمندر میں نیچے جانے سے نا یا پانی کے اندر جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں آپ تو پریشر جو ہے بڑھتا تھا. بند ایک فلاسک کے اندر جو ہے اس نے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو مکس کیا اور پھر اسے جب گہرائی میں لے گیا پھر بھی ریئیکشن نہ ہوا. اس طرح بہت سارے کئی سائنٹسٹ تھے انہوں نے ٹرائی کی بٹ آل آف دیم فیلڈ. فریٹز ہاپر جو سائنٹسٹ تھا اس نے کیا کیا دیکھیں یہ تھوڑا سا لکی تھا. فریٹز ہاپر یہ لکی اس لیے کہ یہ جو ہے ایک بلب مینوفیکچرنگ کمپنی کے اندر کام کرتا تھا اور وہ بلب مینوفیکچرنگ کمپنی جو ہے اس دور میں اوزمیم جو تھی اوزمیم ایک ایلیمنٹ ہے اس کو جو ہے ٹرائی کر رہی تھی ایز اے فلامنٹ کے طور پر بلب کے اندر. تو ہابر نے کیا کیا کہ بھئی وہ جو اپنی اس کی جو کمپنی تھی اس سے اوزمیم کے جو ہے وہ لے گیا ٹکڑے اور اس نے اپنی لیب کے اندر جا کے وہاں پر ایک فلاسک لی. فلاسک کے اندر نائٹروجن اور ہائیڈروجن دونوں گیسوں کو ملایا آپس میں اور اس کے اندر اوزمیم ڈال دی. پھر جو ہے اس نے اس کو پریشرائزڈ کیبن کے اندر رکھ دیا. پریشرائز کا کہیں نہیں ہائی پریشر کے اندر بہت زیادہ پریشر کے اندر رکھ دیا. تو اس نے دیکھا کہ بھئی نائٹروجن جو ہے ہائیڈروجن سے ریئیکشن کر کے امونیا بن چکی ہے. تو یہ ریئیکشن جب کامیاب ہوا تو ہابر تو خوشی سے پوری نہیں سنبھال رہا تھا. وہ تو چھلانگے لگا رہا تھا بھاگ رہا تھا کبھی اس ایک لیب سے نکل کے دوسری لیب میں دوسری سے نکل کے تیسری لیب میں وہ چھلانگے لگا رہا تھا. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے جرمنی نے جو ہے یہ تیار ہوتی ہے لیبارٹری کے اسکیل پہ امونیا اور بہت کم مقدار میں پریپیئر ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے جرمنی نے اپنا ایک پلانٹ بنایا جہاں پر جو ہے ہابر نے کئی ٹن جو ہے امونیا جو ہے وہ بنائی. پھر آگے چل کے جو ہے ورلڈ وار 1 جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. پہلی جنگ عظیم آپ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے جب جرمنی جو ہے جرمنی کے پاس جو گن پاؤڈر تھا اور جو امونیم نائٹریٹ تھی وہ تقریباً 2-3 ماہ کی جنگ کے بعد جو گن پاؤڈر اور اس کے جو باقی جو تھے جنگی ہتھیار وہ آلموسٹ ختم ہونے والے تھے. فریٹز ہاپر جو ہے یہ محب وطن تھا برعکس اس کے آئنسٹین جو تھا وہ پیسیفسٹ تھا. وہ جنگ کو اس نے ڈیناؤنس کر دیا تھا. فریٹز ہاپر تھا یہ جو ہے محب وطن تھا. اس نے جو ہے اپنی ملک جو ہے اس کی مدد کرنے کا جو ہے ارادہ کیا مدد کرنے کا سوچا. تو اس نے جو ہے دیکھا کہ بھئی کس طرح میں اس امونیا کو جو ہے کسی ایسے کمپاؤنڈ میں تبدیل کر سکوں امونیم نائٹریٹ کے اندر جو کہ ایز اے ایکسکلوسیو استعمال کر سکے. آئی تھنک وہ امونیم نائٹریٹ تو نہ بنا سکا لیکن پھر جو ہے اس نے سوچا کہ بھئی تو ایک ایسی گیس جو ہے میں پریپیئر کروں جو کہ زہریلی ہو اور وہ گیس ایئر سے جو ہے ہیوی ہونی چاہیے. اس نے جو ہے پھر کلورین گیس جو ہے وہ تیار کی. کلورین گیس جو ہے بے رنگ بے گیس ہے یہ بہت زہریلی گیس ہے. اس نے جو ہے کلورین تیار کر کے دی تھی جرمنی کو اور جرمنی جو ہے پھر پہلی جنگ عظیم کے اندر جب دیکھا کہ بھئی ہوا کا رخ جو ہے وہ الائڈ فورسز کی طرف ہے دوسرے جو فوجی تھے مخالف فوجی تھے ان کی طرف ہے تو جرمنی والوں نے کیا کیا تھا کہ تقریباً 5000 سلنڈر جو کلورین گیس کے تھے وہ کھول دیے تھے. ان کے اندر تقریباً 168 ٹن جو ہے وہ کلورین تھی. اور یہ کلورین جو ہے جب مخالف جو تھی فوج وہاں تک پہنچی تو وہاں پر جو ہے جس فوجی نے بھی اس کو انہیل کیا نا اس مکمل سانس لیا اس کے اندر کلورین گیس کے اندر تو کلورین کیا کرتی تھی اندر جا کے لنگس کو اریٹیٹ کرتی تھی. اس قدر اریٹیشن کرتی تھی کہ پورے جو لنگز ہیں وہ پانی سے بھر گئے اور چند منٹوں کے اندر جو ہے تقریباً 5000 فوجی جو ہے پہلے اٹیک کے اندر مارے گئے. ایسا سمجھ لیں کہ بھئی یہ ایسا ہی تھا جس طرح لوگ جو ہے خشکی کے اوپر ڈوب گئے ہوں. جس طرح نہر کے اندر ڈوبتے ہیں تو سفوکیشن ہو جاتی ہے اس طرح اس گیس نے بھی سفوکیشن جو ہے وہ کاز کر دی تھی. یہ پہلے اٹیک کے اندر 5000 ٹوٹل جو ہے آگے چل کے جو ہے تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہے اسی کیمیکل جو گیس تھی زہریلی گیس تھی اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ہابر کی بیوی تھی اس نے خودکشی کی تھی. خودکشی اسی وجہ سے کی تھی فریٹز ہابر کے جو انسانیت سوز جو اس کے جو تھے مظالم تھے اس کی وجہ سے. ٹھیک
ٹھیک ہے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہابر جو ہے وہ انسانوں کو اتنی تکلیف ہو جائے, تو اس غم میں جو ہے اس نے خودکشی کر لی تھی. اچھا دیکھیں 1911 میں جو ہے فریٹز ہابر جو ہے اس کو نوبل پرائز دیا گیا فار سولونگ ون آف دا ورلڈز بگیسٹ پرابلم. ٹھیک ہے, نائٹروجن کی کمی دنیا کا عظیم مسئلہ تھا, بٹ سب سے بڑا مسئلہ تھا اس وقت خوراک کا. تو جب اس نے امونیا بنایا تو دنیا کا تو نقشہ ہی بدل گیا نا پورا. اس ڈسکوری کی وجہ سے اسے 1911 میں جو ہے نوبل پرائز دیا گیا. لیکن جب اسے نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے کئی جو ساتھی تھے انہوں نے احتجاجاً جو ہے نوبل پرائز کی تقریب جو تھی اس میں شرکت نہیں کی تھی. اور 2 تو ایسے نوبل پرائز ونر تھے جنہوں نے احتجاجاً اپنے نوبل پرائز لینے سے ہی انکار کر دیا تھا. اس طرح چلتے گئے جنگ چلتی گئی, اور جب جرمنی نے جو ہے سرنڈر کیا, فائنلی جرمنی جو ہے جنگ جو ہے وہ ہار گیا تھا. جب جرمنی نے سرنڈر کیا تو فریٹز ہابر نے جتنی بھی دولت کمائی تھی نا اس سے, کیمیکل گیس سے, زہریلی گیس سے, یا پھر ہابر پروسیس سے, تو ساری دولت جو ہے اس کے جو انفلیشن تھی اس کی وجہ سے ساری دولت اس کی ضائع ہو گئی. انفلیشن نہیں, افراط زر کی وجہ سے, ڈی ویلیویشن آف منی کی وجہ سے. اور جو جنگی جو اس کے اوپر ٹیکس تھا جرمنی کے اوپر, اس کو اتارنے کے لیے فریٹز ہابر نے جو ہے سونا جو ہے سمندر کے پانی سے سونا ریفائن کرنے کی کوشش کی تھی, گولڈ ریفائن کرنے کی, لیکن اس میں وہ ناکام ہوا تھا. لیکن اس قدر جو ہے وہ محب وطن تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جنگوسٹ تھا, جنگی جنون تھا اسے. لیکن اگر کوئی آپ کی کنٹری کے اوپر اٹیک کرے تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ ڈیفینڈ تو کریں گے نا. میری بھی سیم یہی حالت تھی. میں نے جو ہے MS سی کیمسٹری کی ہوئی ہے. میں نے بھی جب 2019 میں آئی تھنک پلوامہ اٹیک ہوا پاکستان کے اوپر, انڈیا کے اندر, تو انڈیا نے جو ساری اس کی ذمہ داری پاکستان میں ڈال دی, اور پاکستان کے خلاف جو ہے اس نے اٹیک کرنے کا جو ہے اس نے اعلان کیا. اس وقت میں نے BSc کی ہوئی تھی اور MSc میرے پاس آپشن تھے زولوجی میں کرتا, بوٹنی میں یا کیمسٹری میں. تو میں نے بھی MSc اس لیے کی تھی کہ یار میں نے نا کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے. میں نے جو ہے نیوکلیئر کیمسٹری جو ہے وہ پڑھنی ہے, اور نیوکلیئر جو ویپنز ہیں وہ بنانے ہیں. ٹھیک ہے, ناٹ فار جنگ کے لیے نہیں, لیکن اپنے ڈیفینس کے لیے. تو یہ ہابر جو تھا اپنے مطابق ٹھیک تھا یار. ہر کوئی محب وطن ہوتا ہے, اپنے جو کنٹری ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اچھا پھر چلتے گئے, جب اس کے بعد جو ہے پھر جب جرمنی, آپ کو پتہ ہے جرمنی کا جب نازیوں کی حکومت آئی تو نازیوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی تمام جو سول سرونٹس تھے, کوئی بھی افسر تھا جو کہ یہودی تھا اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. کوئی بھی یہودی جو ہے وہ سرکاری نوکری میں نہیں رہے گا. تو فریٹز ہابر جو تھا یہ بھی یہودی تھا, اگرچہ اس نے کبھی ریلیجن کو پریکٹس نہیں کیا تھا, اتنا جو ہے مذہب عمل پیرا نہیں ہوتا تھا, لیکن اس نے پھر بھی جو ہے اپنی جاب سے جو ہے ریزائن کر دیا. اگرچہ جو فریٹز ہابر تھا یہ فوجی بھی تھا, ٹھیک ہے, یہ فوج کے اندر بھی اس نے کام کیا ہے. فوج کے اندر کام کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے استشنا تھا اس سے کہ بھئی یہ ریزائن نہ کرتا تو اسے کوئی ایشو نہیں تھا, اس کو نکال نہیں سکتے تھے. لیکن اس نے احتجاجاً جو ہے ریزائن کیا تھا, اپنے فیلو جو جیوش تھے, جو یہودی تھے, ان کے جو ہے ایز اے سولیڈیرٹی, ان کی یکجہتی میں جو ہے ریزائن کیا تھا. پھر جو ہے یہ جرمنی چھوڑ کے جو ہے چلا گیا تھا وہاں پہ کیا نام ہے سوئٹزرلینڈ, اور سوئٹزرلینڈ کے اندر پھر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک.